کل ایک واقعہ پیش ہوا، میں نے ویسے ہی بلوچستان میں کوئٹہ میں کسی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ بھئی وہ 5 اور 4 سیٹوں والے بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے لوگ خفا ہو گئے۔ یہ بات تو میں اپنی کتابوں میں اعتراف کر چکا ہوں، تینوں بکس میں، اور وہ کروڑوں روپوں میں بکی ہیں، کہ بھئی چودھری ظہور اللہ کے اور خواجہ صفدر کے میرے پہ احسانات تھے، اور جب حل کے نشان میں 1977 میں پاکستان کا سب سے پاپولر سپیکر تھا، اب تو میں کم ہوتا جا رہا ہوں، تو وہاں کڑیاں والا قتل میں جب مجھے بے گناہ ملوث کیا گیا تو چوئی شجاعت کی والدہ سال پورے محمدی پور، مدینہ پور، شادی وال، کڑیاں والا، تو مجھے گھر سے کھانا بھیجتی تھی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو میں خود اعتراف کر چکا ہوں۔ اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اللہ بھی اس کو عزت دے گا، قوم بھی اس کو عزت دے گی، اور ہم چٹان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میرا مقصد، میں نے نہ کاف لیگ کا نام لیا نہ چودھریوں کا نام لیا، میں نے جنرل بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے جب میں بات کر دیتا ہوں تو پھر وہ 24 گھنٹے وہ بے شک میری مخالفت میں بھی جاتی ہو وہ چلتی ہے، اور شجاعت میرا بھائی ہے، اور جب تک وہ اللہ اس کو صحت دے میں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ باقی اب سیاسی بھی بات کیے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کے بعد، 23 تاریخ سے میں آپ کو روز خبر دیا کروں گا، لیکن 15 تاریخ سے بعد عمران خان کی پوزیشن اور بہتر واضح ہو جائے گی 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن اجلاس بلانا ہے، 15 کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے۔ 21 22 کو OIC کی کانفرنس ہے، اور 22 23 24 ہم نے چھٹی دی ہے لوکل، تاکہ جو باہر سے فارن منسٹرز آ رہے ہیں ان کی زیادہ ہم نگہداشت اور ان کی خدمت کر سکیں۔ اور اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے جو وہ کر رہی ہے۔ جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے ایسی بڑکیں مارتے تھے، کہیں نہیں جا رہا عمران خان، انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورے کرے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اور اتحادی دیکھیں، انسان کو امتحان کے وقت دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو اب آپ سوال کر سکتے ہیں 3 کوئی کارکن گرفتار نہیں ہے۔ جو گرفتار ہوئے تھے انصار الاسلام، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ ملیشیا فورس اسلام آباد میں آئے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جلسے کے دن بھی فیصلہ کریں گے، 23 سے لے کے 22 23 24 چھٹی سے، اور انٹیریئر منسٹری 7 دن کھلی رہے گی، کیونکہ 7 دن بڑے ہیں۔ میں 23 سے 30 تک انشاءاللہ تعالی آپ اچھی خبریں اور کامیابی کی خبریں سنیں گی۔ کسی کو گرفتار نہیں کیا، لیکن ضرورت پیش آئی تو کریں گے۔ کوئی کسی کا قانون جو ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا، بڑی واضح شیخ رشید کی پالیسی ہے۔ ہاں دیکھیں، ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، آپ کا سوال ٹھیک ہے، اور ملک کو جمہوریت کی طرف جانا چاہیے۔ عدم اعتماد کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور وزارت داخلہ فیصلہ کرے گی کہ اگر ایک ہی وقت میں 2 جلسے، ہمارا جلسہ بھی اور اپوزیشن کا جلسہ بھی ایک ہی جگہ ہوا، تو پھر ہم وزارت داخلہ جو ہے اس میں بہتری کا راستہ نکالے گی کہ کون کس جگہ پہ جلسہ کرے۔ اسپیکر صاحب کا کام ہے، اس کے پاس اختیار ہے اجلاس بلانا۔ اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر ہے، اسپیکر کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر جو فیصلہ کرے گا وہ قانونی آئینی ہوگا۔ یہ اجلاس بلانا اس کا کام ہے کہ وہ کب اجلاس بلاتا ہے۔ 8 تاریخ کو عورت مارچ والے دن، حالانکہ وہ مشکل دن تھا، 4 خواتین کے مارچ تھے، چاروں کو بیک وقت ہم نے سیکیورٹی بھی دی اور ڈیل بھی کیا، اور علماء کے بھی مارچ تھے 2۔ 8 14 22 23 تاریخ یہ بن جاتی ہے، اس کے 9 دن، اس لیے 23 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک اہم دن ہے۔ وزارت داخلہ 7 دن کھلی رہے گی۔ بیٹے یہ پریس کی میں جواب دے رہا ہوں، آپ مجھ سے علیحدہ بات کر لیں۔ جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا۔
لیکن انارکی ہے، جیتنے کے بعد بھی لوگ باتیں کریں گے، جیتنے سے پہلے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپس میں اتنا تناؤ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تلخیوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک عزیز ہے، دنیا میں جنگ کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں، عالمی دنیا میں دیکھیں تیل کی کیا قیمت ہے، یوکرین اور رشیا سب سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کرتا ہے، گندم کی کیا قیمت ہے، مسئلہ تو غریب آدمی پہ بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن میں ایف سی بھی کال کی ہے، رینجرز بھی کال کیا ہے، وہ 7 دنوں کے لیے میں نے کال کی ہے، اور 245 کے تحت فوج کو بھی کال کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ دیکھیں لڑائی اپنوں سے کیا لڑائی کریں گے، وہ سارے مدرسے جو ہیں ان کے گلیوں محلوں میں ہیں، اور اگر وہ ہار گئے تو لڑائی کریں گے، ہاریں گے نہیں تو لڑائی کریں گے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، میں ان کا نام احترام سے ہی لوں گا، کہ میں ایز اے وزیر داخلہ خاص سلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، میں سب علماء کا احترام کروں گا، اور میں کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ میں نے لحاظ کیا ہے، ان لوگوں کو بھی سسپینڈ کیا ہے جو یہ گھس گئے تھے۔ یہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں کوئی ان کے لیے نہیں بنے، یہ پارلیمنٹ ممبروں کے لیے بنے ہیں، 365 فیملیاں وہاں رہتی ہیں، اور دہشت گردی کے امن و امان کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ سو اگر یہ انصار الاسلام یا کوئی بھی بیت الاسلام یا کوئی ملیشیا فورس یہاں آئی، کچل کے رکھ دوں گا، ووٹ ڈالیں آ کے، پوری پروٹیکشن دیں گے۔ اور ہم نے ابھی آپ کو ایک بازار دیا ہے، ہر سیکٹر میں میری خواہش ہے کہ خواتین کا ایک بازار ہو، اور محنت کش عورتیں جو ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ خود اس کاروبار کو دیکھیں۔ رمضان آ رہے ہیں، سارا اسلام آباد آپ کے لیے حاضر ہے، آپ رمضان بازار لگائیں، لیکن سیریسلی لگائیں، یہ نہ پکوڑے ٹھیک ہوں اور چاٹ بھی ٹھیک ہو اور دہی بھلے بھی ٹھیک بنانے والی خواتین ہوں، لگائیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا یہاں پہ، لیکن رات کو اس کو ختم کر دیں، صبح لگائیں، اور یہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ کی خواتین کو زیادہ اٹریکٹ کریں اسلام آباد میں، کیونکہ زیادہ جو غربت ہے، جو زیادہ جن کے پاس فن ہے، جن کا کام جو ہے ساری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بلوچی ورک ہے، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فوقیت دیں۔ اور باقی چیمبر آف کامرس، میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ بازار ہوں، زیادہ سے زیادہ اسلام آباد خالی پڑا ہوا ہے، اور اس کو جو علاقہ آپ سمجھتی ہیں بہتر بنا سکتی ہیں، ہم آپ کو لیز پر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آگے بڑھیں بھی صحیح نا۔ آپ 20 سال بعد میں آیا ہوں، وہیں کی وہیں ہیں، تو یہ تو کوئی مزہ نہ آیا۔ انتظامیہ آپ کے متحد ہے انشاءاللہ تعالی، انتظامیہ بھی آپ کو ایک بازار دیا ہے، آپ بتائیں کس سیکٹر میں اور بازار چاہیے، اس میں بھی دیتے ہیں، 200 100 دکانیں بنائیں، خواتین بنائیں، اور اس کام کو آگے لے کے جائیں۔ باقی کے پی کے کو میں نے کہا بالکل، جی بی بھی، آزاد کشمیر بھی، بلکہ چھوٹے صوبوں کو آپ دیں اور اس میں زیادہ گنجائش رکھیں ان کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کی ہے اسلام آباد میں کہ بہتری کی طرف جائے۔ اچھی سڑکیں بنا لینا ہی کوئی کمال نہیں ہے، سڑکیں چیکو سلواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور کیا کہیں پنگ یونگ کی بھی بہت زبردست ہیں۔ روزگار ہونا چاہیے خواتین کے لیے، کیونکہ سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، سو اپنی محنت سے یہ آگے بڑھیں۔ چیمبر تک تو میرا یہی پیغام ہے۔